بسم الله الرحمن الرحيم۔ السلام علیکم عزیزان محترم، آج فارسی لیکچرز کے پہلے درس کے ساتھ میں حاضر ہوں، اور آج اس پہلے درس میں ہم لوگ جو سیکھنے والے ہیں وہ ہیں کہ کچھ نئے واضحائے جدید سیکھیں گے۔ اس کے بعد ہم اس کے ساتھ اس درس کے جو ہیں درس اول جو آغاز کر دیں اس کے اہداف وغیرہ بھی پڑھیں گے۔ تو عزیزان محترم، اس سے پہلے کہ میں اپنے لیکچر کا آغاز کروں، میں آپ سب لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ بھی یہ لیکچر سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے ناظرین بھی ہیں اس سے استفادہ کر سکیں، اور دوسرے حضرات بھی جو ہیں وہ اس سے فارسی زبان کو سیکھ سکیں، کیونکہ جو لوگ بھی فارسی زبان سے محبت رکھنے والے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ فارسی زبان کی کتب کا مطالعہ کریں یا فارسی لیکچرز کو سنیں، تو ان کے لیے زبان کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو ہم نے اس لیکچرز کا آغاز اسی لیے کیا ہے تاکہ آپ سب لوگ گھر پر بیٹھے ہوئے فارسی زبان کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ تو سب سے پہلے جو یہاں پر ہے وہ ہے کہ واضح جدید۔ اس کے اندر پہلا واضح جو ہے وہ ہے استاد، یعنی جو اردو میں بھی زبان میں استعمال ہوتا ہے استاد، استاد کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں دانش جو، دانش جو، دانش جو کہتے ہیں اسٹوڈنٹ کو، جو انگلش میں اسٹوڈنٹ کہتے ہیں، اردو میں طالب علم کو دانش جو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد عزیزان محترم احوال پرسی، صحیح ہے، احوال پرسی کہا جاتا ہے حال چال پوچھنے کو۔ اس کے علاوہ ہے سلام، سلام تو ہم سب کو پتہ ہے کہ اردو زبان میں بھی سلام کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسم من، اس میں اسم جو ہے جیسے کہ اردو زبان میں اسم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے آپ کے نام کے حوالے سے، تو ادھر بھی اسی طرح سے استعمال کیا جاتا ہے، اور انگلش میں جیسے ہم مائی یوز کرتے ہیں اپنے لیے اور اردو میں میرا یوز کرتے ہیں، اسی طرح فارسی زبان میں اپنے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں من، یعنی اسم من میرا نام۔ اس پورے جملے کا یہ مطلب ہوا۔ اسم من دیش است، است لگاتے ہیں جہاں پہ ہے لگانا ہوتا ہے اردو میں، تو اسم من عباس است، اسم من احمد است، یہاں پہ آپ اپنا نام ڈال سکتے ہیں۔ جب کسی کو آپ اپنے نام کا تعارف کروا رہے ہوں تو طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کو بولیں اسم من عباس است۔ اسم شما چیست، یہاں پہ یہ جو چیست کا لفظ استعمال ہوا ہے عزیزان محترم، چیست جو ہے یہ لکھنے میں اصطلاح ہوتا ہے لیکن پڑھنے میں اس کو چی است پڑھتے ہیں، یعنی یہ الگ الگ ہے، چی ہے اور اس کے بعد است ہے، یہ دونوں الگ الگ لفظ ہیں۔ تو اس میں شما چیز یعنی آپ کا نام کیا ہے، شما ہوتا ہے سیکنڈ پرسن کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی سامنے والے انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے شما کا لفظ۔ تو اس میں شما چیز یعنی آپ کا نام کیا ہے، اور اس میں من عباست یعنی میرا نام عباس ہے۔ اس کے بعد عزیزان محترم آگے آتے ہیں تو حال شما خوب است، یعنی آپ کا حال کیسا ہے، آپ جیسے انگلش میں ہم بولتے ہیں ہاؤ آر یو، تو اس کے لیے ہم جو ہیں فارسی زبان کے اندر استعمال کرتے ہیں حال شما خوب است، کہ آپ کا حال کیسا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے خوبم، خوبم بھی پڑھنے میں خوبم بولتے ہیں، لکھنے میں بھی اسی طرح بولتے ہیں، لیکن خوبم کا جو اصلی معنی ہے وہ خوب، اصلی معنی وہ خوب، خوبم یعنی عزیزان محترم کہ میں خوب ہوں، میرا حال ٹھیک ہے۔ ممنون کہتے ہیں شکریہ کو، کہ آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ، اس کو ممنون کہتے ہیں۔ شما خوب ہستی کہ آپ کیسے ہیں، آپ اچھے ہیں۔ عزیزان محترم یہ ابھی واضحائے جدید جو ہیں آپ کو بتائے جا رہے ہیں، اس کو تفصیلاً انشاءاللہ اچھے طریقے سے بیان کیا جائے گا۔ ابھی صرف درس سے جو ہے درس اول سے آشنائی کے لیے اس کو بیان کر رہے ہیں، اور آگے جا کے انشاءاللہ تعالی اس کو تفصیلاً اچھے طریقے سے ایک ایک چیز کو بیان کیا جائے گا کہ کس طرح سے جملے بندی کی جاتی ہے اور کس طرح سے جملے وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ آگے آتے ہیں عزیزان محترم اہداف و درس، اہداف و درس، کہ اس درس کے اہداف کیا ہیں، اس درس میں ہم کیا کیا پڑھنے والے ہیں اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ انتظار می رود دانشجو پس از خواندن این درس بے تواند، کہ دانشجو جو ہے اسٹوڈنٹ ہے، جب وہ یہ والا درس پڑھتا ہے جس کا ہم نے آغاز کیا ہے، تو وہ کچھ چیزیں سیکھ سکتا ہے۔ وہ کیا ہیں وہ آپ کو بتانے لگے ہیں۔ پہلا نمبر
بے توانت سلام و احوال پرسی کند و نام مخاطب را بے پرسد و بے ہمین پوشش پاشو دہد، کہ وہ کر سکتا ہے کہ یا تو اس اپنے جو سلام وغیرہ کس طرح سے کیا جاتا ہے لوگوں کے ساتھ وہ فارسی زبان میں سیکھ سکتا ہے، ایک دوسرے کا حال چال وغیرہ پوچھنا سیکھ سکتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے نام مخاطب را بے پرسد یعنی جو اس کے سامنے والا شخص ہے سیکنڈ پرسن ہے اس کا نام وغیرہ پوچھ سکتا ہے، وہ ہمین پرسش پاسخ دہد، اور اگر سامنے والا اس سے پوچھے تو اس کا جواب دے سکتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے، با آواہائی زبان فارسی آشنا سود و بے تواند بے درستی آنہا را بے خواند، کہ جو فارسی زبان کے الفاظ ہیں ان کو سیکھ سکتا ہے اور یہ بھی سیکھ سکتا ہے کس طرح سے ان کا ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس میں حروف فارسی آشنا سود کے حروف فارسی کے جو نام ہیں کچھ ان سے آشنا ہو جائے گا، ان کو جان لے گا یہ درس پڑھنے کی وجہ سے۔ و بے تواند حروف فارسی و واضح و اصطلاح های جدید را بنویسید، کہ اصطلاح جدید جو ہیں ان کو وہ لکھ سکتا ہے فارسی زبان میں، اور نئے نئے جو الفاظ ہیں ان کو پڑھ سکتا ہے، یہ سب چیزیں وہ کر سکتا ہے۔ عزیزان محترم آگے چلتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ وہی جو میں نے آپ کو جملے بتائے ہیں اس کے سلسلے میں بتا رہے ہیں کہ اس میں من ڈیش است، اس میں ہمارا نام کیا ہے۔ اس کے سلسلے میں یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ اس میں من، یہاں پر آپ اپنا نام ڈال سکتے ہیں، جیسے میں یہاں پر اپنا ڈالتا ہوں عباس، صحیح ہے کہ میرا نام عباس ہے۔ یہ اس طرح سے اس میں من یعنی اسم یعنی نام، من یعنی میں، میرا، عباس یعنی عباس جو اسم ہے آپ کا، اور است یعنی ہے، یعنی میرا نام عباس ہے۔ اسی طرح سے یہاں نیچے آتے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں سلام اسم من مریم است، میرا نام مریم ہے۔ سلام اسم من زینب است، میرا نام زینب ہے۔ سلام اسم من محمد است، میرا نام محمد ہے۔ اور سلام اسم من احمد است، میرا نام احمد ہے۔ عزیزان محترم یہ پہلا جملہ ہے جس کی پریکٹس کروائی گئی ہے آپ کو، اور اس کے بعد اگر نیکسٹ چیپٹر پہ آتے تھے، اس میں شما چیست یعنی آپ کا نام کیا ہے، اس کو اگر جملے کو کھول کے بیان کیا جائے تو یہ چی اور است کو الگ الگ بیان کیا جاتا ہے۔ اس میں شما چی است یعنی اس میں شما چیز جب لکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو اس کو ساتھ میں پڑھا جاتا ہے۔ یہ انشاءاللہ جب آپ کو بتایا جائے گا واضح جدید کس طرح سے بنائے جاتے ہیں زبان فارسی کے اندر، تو اس میں آپ کو یہ ساری چیزیں بتائی جائیں گی۔ اس میں شما چیز، آپ کا نام کیا ہے۔ شنیدن گفتگو ہائی زیر بشنوید و تکرار کنید، کہ یہ کہہ رہے ہیں آپ کہ یہ جو نیچے والے ہم لوگوں نے جملے بیان کیے ہیں ان کو بشنوید سنیے اور تکرار کنید، ان کا تکرار کیجئے۔ اب جملے کیا ہیں، سلام، یہ جو ہیں مثال کے طور پہ یہ زینب ہیں اور یہ مریم ہیں۔ زینب اس ٹائم مریم سے کہتی ہیں سلام، تو مریم آگے سے جواب دیتی ہیں کہ سلام۔ اس میں شما چیست، یہ ان سے سوال کرتی ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے۔ اس میں من مریم است، اس میں شما چیست، میرا نام مریم ہے اور آپ کا نام کیا ہے۔ اس میں من نسرین است، میرا نام نسرین ہے۔ یہ گفتگو ہے جس کو بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد تمرین ہے، تمرین کہتے ہیں پریکٹس کو۔ تمرین یک مانند مثال زیر با استاد گفتگو کنید، جب آپ اپنے استاد سے گفتگو کریں تو اس مثال کے تھرو کر سکتے ہیں۔ سلام، سلام استاد، اس میں من رضا است، اس میں شما چیست، میرا نام رضا ہے استاد، آپ کا نام کیا ہے۔ اس میں من امین است، استاد کہہ رہا ہے کہ میرا نام امین ہے۔ یہ اس چیپٹرز میں صرف آپ کو سلام دعا وغیرہ سکھائی جا رہی ہے کہ آپ جب کسی فارسی زبان والے شخص کے ساتھ سلام دعا کرنا چاہیں تو کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد عزیزان محترم ہم اگلے چیپٹر پہ چلتے ہیں کہ اگلے چیپٹر میں ہمیں کیا بیان کیا گیا ہے۔ یہ تمرین 2 ہے، اس کو بھی جلدی سے پڑھ لیتے ہیں۔ سلام، اس میں فل ان دا بلینکس میں آپ نے سلام لکھنا ہے۔ اس میں من زہرا است، اس میں شما چیز، میرا نام زہرا ہے، آپ کا نام کیا ہے۔ اس میں من نسرین است یا اس میں من مریم است، آپ کوئی بھی نام ڈال سکتے ہیں۔ اس کے بعد اب نیا چیپٹر ہے حال شما خوب است، یعنی آپ کا حال کیسا ہے۔ جب آپ کسی سے ہاؤ آر یو پوچھتے ہیں انگلش میں کہ آپ کیسے ہیں، تو اسی طرح فارسی زبان میں اس کو ہاؤ آر یو کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حال شما خوب است، یعنی آپ کا حال ٹھیک ہے،
آپ کیسے ہیں، اس کے ذیل میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد عزیزان محترم یہ کہتے ہیں شنیدن گفتگو را بشنوید و تکرار کنید، کہ یہ شنیدن ہے تمرین، اس کے جو آڈیو لیکچرز ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں اپلوڈ کر دوں گا،